وضو کر لیا, اچھا آدھا وضو کر لیا ہو, ایک تو اردو کی رائٹنگ اتنی خراب ہو گئی ہے, بیڑا ہی غرق کر دیا اردو کا. اگر وضو کے دوران آدھا وضو کر لیا ہو اور دوران وضو دانت سے خون نکل آئے تو وضو دوبارہ کرے یا صرف منہ دھو لے؟ دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. خون نکل گیا اتنا کہ اس میں سرخی زیادہ تھی, تھوک جب آپ نے پھینکا تو سرخ رنگ تھا اس کا, غالب سرخی تھی, تو پھر وضو ٹوٹ گیا, دوبارہ کرنا پڑے گا. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ لوگوں کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں, شرکیاں ہیں وہ اچھا یہاں بھی لوگ ایک اشکال کرتے ہیں, بھائی خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, یہ تو حدیث کے خلاف ہے. حدیث پیش کرتے ہیں ایک صحابی کے تیر لگا, ان کے تو خون نکلا, اور وہ دو صحابی کے تیر لگا تھا, خون نکلا, اور وہ نماز پڑھتے رہے. سمجھتے ہو نا؟ تو اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے ان صحابی کو مسئلہ معلوم نہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے والی حدیث آئی نہ ہو, یہ حکم منسوخ ہو, ان صحابی یہ بعد میں حکم منسوخ ہوا ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ نبی نے بیان کر دیا ہو لیکن وہ حدیث ان صحابی تک پہنچی نہ ہو. تو لوگ فوراً کہتے ہیں ابے اصل میں انہوں نے نا اپنے مسلک کی وہ قسم اٹھائی ہوئی ہے اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کا, یہ فرقہ پرست لوگ ہیں. تو یہ خوب سمجھ لو, جو امام و حنیفہ کہتے ہیں نا خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, وہ بھی حدیث ہی کی بیس پہ کہتے ہیں. آپ نے ایک حدیث سنی ہے تو فوراً فتویٰ لگا دیا, دوسری آپ نے سنی نہیں ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انہا دم عرق, ایک صحابی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو کیا یہ حیض کا خون ہے؟ آپ نے فرمایا انہا دم عرق لیست بالحیضہ, یہ حیض نہیں ہے, رگ کا خون ہے, لہذا جب یہ نکلے گا تو فتوضئی, صرف وضو کرو, غسل نہ کرو. اس سے پتہ چلتا ہے رگ میں سے جب خون نکلتا ہے تو حدیث کے مطابق اس سے وضو لازم ہو جاتا ہے. یہ رگ سے وہ رگ مراد نہیں جس کو اردو میں رگ کہتے ہیں, کوئی بھی نس سے جب خون نکلے گا. تو اسی طرح اسی سے ائمہ نے استدلال کیا ہے. یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ان کے تیر لگا اور وہ نماز پڑھتے رہے ہیں, اس حدیث پر سب سے بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کے بھی مسلک پہ فٹ نہیں بیٹھتی, اس میں لازمی تعویل کرنی پڑے گی. اس لیے کہ جو یہ کہتے ہیں نا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, خون کو ناپاک وہ بھی مانتے ہیں, کیونکہ قرآن میں ہے کہ خون کیا ہے؟ ناپاک ہے. بہتا ہوا خون جو ہوتا ہے نا, دم مسفوحہ کو قرآن نے ناپاک کہا ہے, اور ناپاک چیز جسم پہ لگی ہو نماز ہو جاتی ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ان صحابی کے خون نکلا وہ تو ناپاک تھا, وہ اتنی بڑی ناپاکی کپڑوں پہ لگی ان کے, ایسا تو نہیں نکلا ہوگا نا خون یوں کر کے گیا ہوگا اور ڈائریکٹ زمین پہ جسم پہ لگا ہی نہ ہو, تو ناپاک کپڑوں میں ان کی نماز کیسے ہو گئی؟ تو جو جواب آپ کا وہاں ہے وہی ہمارا یہاں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی تو ان کی کیسے ہو گئی؟ تو یہی کہا جائے گا ان کو علم نہیں تھا مسئلے کا, ان صحابی کا اپنا ذاتی عمل تھا یہ, یا وہ اپنے آپ کو معذور سمجھنے لگے ہوں گے کہ بھائی ہماری اتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے کہ اب پورا ٹائم تک یہ بلیڈنگ ہی ہوگی. تو جب معذور ہوتا ہے اس کا وضو پھر خون نکلنے سے نہیں ٹوٹتا, اگر مسلسل نکلتا رہے خون نا, تو کچھ بھی اس میں کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے, ورنہ خون کو پاک ماننا پڑے گا, اور یہ قرآن کے خلاف ہے. آج کل کے جو اسکالرز ہیں نا, ان بیچاروں نے حدیث کا ریفرنس دیکھ کے, ایک حدیث ان کے پاس ہوتی ہے, لوگ میں بار بار کہتا ہوں ان کے ریفرنسز سے متاثر ہوتے ہیں, انہوں نے پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا ہوتا. ایک طرف کی حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف کی پی رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ ایک آنکھ سے ریسرچ کرتے ہیں, ایک آنکھ بند کر کے. وہ حدیثیں جو ان کے مطلب کی ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں, اس سے بالکل انہوں نے آنکھ چھپائی ہوئی ہوتی ہے. تو آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو علماء نہیں ہیں, میجورٹی کا یہی حال ہے.